کئی ایسے کام ہیں، یہاں گن گن کے آپ کو بتاؤں، اللہ کی قسم آپ داڑے مار کے روئیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور یقین کیجئے اس طرح کی باتیں پڑھتے سنتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اگر اس طرح کا جملہ منہ سے نکالتے ہوئے اللہ کا عذاب آ گیا تو کیا بنے گا۔ اور لوگ دن رات کر رہے ہیں وہ کام معاشرے کے اندر عام ہیں جو کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں۔ کسی مخصوص قبر کی مٹی لے کے آئیں گے، اس کو بیمار کو کھلائیں گے، اس کو اپنے گھر کے کونوں میں بہائیں گے، مخصوص قبر کی مٹی۔ کیا فائدہ اس کا؟ تاکہ برکت ہو، تاکہ بیمار کو شفا ملے اس مٹی کے ذریعے سے۔ وہ مریض کو کھلائی جاتی ہے اور اپنے گھر کے اندر اس کو جو ہے وہ کونوں میں بکھیری جاتی ہے۔ اور کسی قبر کے قریب موجود درخت کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ کبھی اس کے اوپر دھاگے لٹکائے جاتے ہیں، کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ چابیاں باندھی جاتی ہیں، کبھی دیکھا آپ نے بڑی ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں، کبھی کپڑے لٹکائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارا عقیدہ تو بڑا مضبوط تھا، تمہارے تو رول ماڈل بلال تھے کہ جن کو تپتی ریتوں پہ بھی لٹایا تھا، کبھی بھی اف نہیں کہا، کبھی بھی ایمان سے نہیں ڈولے۔ تمہارے رول ماڈل تو آل یاسر ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی لیکن کلمہ پہ آنچ نہیں آنے دی۔ تم یہ چند ٹوٹکوں کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو، اللہ کی جہنم خرید رہے ہو۔ یہ حال ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے میں بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے، اور آپ کو پتا ہے غزوہ حنین میں کئی ایسے لوگ تھے جو ابھی کل مسلمان ہوئے تھے، جن کو ابھی پوری طرح ایمان کی ڈوز اور تربیت نہیں ملی تھی، جن کے عقیدے ابھی مضبوط نہیں تھے۔ جب غزوہ حنین جا رہے تھے، رستے میں مشرکین کا ایک درخت آتا ہے جس کو ذات انوات بولتے ہیں۔ مشرکین کا درخت، ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ کبھی بھی جنگ پہ جاتے ہوئے اپنا اسلحہ، تلواریں، تیر وغیرہ کچھ لمحے کے لیے اس درخت پہ لٹکا دو، اس کی تاثیر اور برکت ایسی ملے گی کہ بعد میں جب جنگ میں جاؤ گے تو اللہ تمہیں فتح دے گا۔ یہ ان کا عقیدہ، یہ ان کا نظریہ۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ نئے مسلمان آپ کو روک کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت تو مشرکین کا ہے، ہمارا نہیں، یعنی اتنا ان کو پتا ہے کہ ہمارا نہیں ہے، مشرکوں کا ہے۔ لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا درخت بنا دیں، یہاں پہ کوئی لگا دیں یا بتا دیں، ہمیں متعین کر دیں کہ جہاں ہم اپنا اسلحہ لٹکائیں تو ہمیں بھی فتح ملے۔ رسول اللہ نے ایک چونک کے کہا، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو وہی بات کہہ رہے ہو جو حضرت موسیٰ کو کہی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے ایک جگہ سے، ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، وہ بت رکھا ہوا اس کی پوجا کر رہے تھے، تو لوگوں نے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایک مورتی بنا دے جس طرح ان کی مورتی، تاکہ ہم بھی ان کو پوجیں۔ نبی اسلام نے کہا تم بھی مجھ سے اسی طرح کا سوال کر رہے ہو جیسا بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا، کیا تم اللہ کے ساتھ اور کو شریک ٹھہراتے ہو؟ یعنی ایک درخت کیسے تمہارے لیے برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ ایک درخت کیسے تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک بن سکتا ہے؟ مسلمانوں ان لوگوں کو پکڑو، جھنجھوڑو، ہلاؤ ان لوگوں کو، یہ جو درخت ڈھونڈتے ہیں تاکہ وہاں پہ تالے لٹکائیں، درخت ڈھونڈتے ہیں وہاں پہ چابیاں باندھیں، وہاں پہ کپڑے لٹکائیں تاکہ ہماری مرادیں پوری ہوں، یہ بھول گئے۔ انہوں نے رسول اللہ کی سنتوں کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ کی قسم اللہ کا قرآن نہیں پڑھا۔ اگر اللہ کا قرآن پڑھا ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آئے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہیں رسوا کرنے پہ آئے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ اس طرح کے ٹوٹکوں میں نہیں پڑتا